رزق ایک ادارہ ہے جو کہ ایک سوشل انٹرپرائز ہے جو کہ پاکستان کے اندر سے فوڈ انسیکیورٹی کے ایشو کے اوپر کام کر رہی ہے. مجھے بھی لگتا تھا کہ یار فوڈ ویسٹ حال یہی ہوتا ہے جو کہ شادی بیاہوں میں ہوتا ہے یا آپ کے گھروں میں ہوتا ہے یا ریسٹورینٹس کے اندر ہوتا ہے, بٹ فوڈ ویسٹ آپ کی پوری سپلائی چین کے اندر ہوتا ہے. آپ شروع ہوتے ہیں اپنے فارمرز کے پاس سے, تو وہاں پہ بہت زیادہ فوڈ ضائع ہوتا ہے. آپ کے ٹرانسپورٹ کے اندر بڑا ضائع ہوتا ہے, پھر آپ کے مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اندر ضائع ہوتا ہے. لوگ یہ بھی کہتے تھے اچھا یار بچا ہوا کھانا سے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو کسی کا جھوٹا ہے, یہ وہ ہے, اس بیمار ہو سکتا ہے بندہ, آل ویلڈ کنسرنس. بٹ اس وقت ان کو یہی کمیونیکیٹ کرنا کہ یار یہ پلیٹوں میں بچا ہوا کھانا نہیں ہے, یہ وہ کھانا ہے جو کہ ایکسس میں بنتا ہے ریسٹورینٹس کے اندر, بوفے ریسٹورینٹس کے اندر ایکسس کے اندر بنتا ہے. یہ وہ کھانا ہے جو کہ ہماری سپر مارکیٹس کے شیلف میں نیئر ٹو ایکسپائری ہے, لیکن ایکسپائر ہوا 3-4 دن رہ گئے ہیں. یہ وہ کھانا ہے جو کہ ڈیورنگ دی پروسیس آف ٹرانسپورٹ تھوڑا سا ڈیفارم ہو گیا ہے, یا پھر اس کی تھوڑی سی شیپ خراب ہو گئی, لیکن اس کا نیوٹریشن بالکل ٹھیک ہے. ہر معاشرے کے اندر ایک ایسا طبقہ ضرور ہوتا ہے دیٹ نیڈس یور ہیلپ ان سسٹیننس. کوئی وڈوز ہیں اینڈ کوئی آرفنز ہیں, یا بہت ہی کوئی ضعیف لوگ ہیں جو کہ اب اپنے پیروں پہ کچھ کر نہیں سکتے. یو کانٹ ایکسپیکٹ دیم ٹو ڈو دوز تھنگس, رائٹ. تو ان کو آپ کو سسٹین کرنا پڑتا ہے, تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو بڑی ایزمپشنز ہوتی ہیں لوگوں کے بارے میں کہ یار یہ شاید پیسے واپس نہیں کریں گے, یہ شاید ڈپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں, یہ خود کو امپاور کرنا نہیں چاہتے. بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یار جب بھی آپ ایک انسان کو امپاور کرتے ہو تو وہ بھی آپ کو ریسیپروکیٹ کرتا ہے. میرا نام سامر ہے, آئی ایم ون آف دی کو فاؤنڈرز ایٹ رسک. رسک ایک ادارہ جو کہ پاکستان میں فوڈ انسیکیورٹی کے مسئلے پہ کام کر رہا ہے. پاکستان جیسے آپ کو پتہ ہے اس کے پاس بہت نعمتیں ہیں. اٹ از ون آف دا موسٹ ریسورس ابنڈنٹ کنٹری ان دا ورلڈ. پاکستان ایک ایگریکلچر اکانومی بھی ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان میں ایک بہت بڑی شرح لوگوں کی ایسی بھی ہے جو کہ فوڈ انسیکیورٹی کے مسئلے سے دو چار ہیں. جب اپنے ہم زبان طالب علمی کے اندر لمس کے اندر پڑھ رہے تھے تو تب اس فیکٹ کو دیکھتے ہوئے میں نے میرے 2 دوستوں نے اس کی بنیاد رکھی, قاسم اور رضا کا, جس میں ہم نے مسئلہ اس وقت یہ ڈائگنوز کیا کہ گردنواں میں جو میں نظر آ رہا تھا کہ اتنا زیادہ پاکستان ریسورس ابنڈنٹ ہے پاکستان میں, لیکن بھوک اتنی زیادہ ہے اور ہم کھانا کتنا ضائع کریں, تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. تو اس کے لیے پھر ہم نے والنٹیئر جدوجہد شروع کی. اس وقت ہم نے فیس بک کے اوپر ایک پیج بنایا اور یہ کہا لوگوں سے کہ اگر آپ اس کھانا ضائع ہوتا ہے تو آپ اسے ضائع نہ کریں, بلکہ آپ ہمیں کال کر لیں اور ہم آ کے آپ سے کھانا پک اپ کر لیں گے. تو یہ بڑی ہی ہمبل سی شروعات ہے رسک کی 10 years بیک ان 2015. اور وہ جو ایک والنٹیئر جرنی شروع ہوئی تھی, آج الحمدللہ پاکستان کا ایک لیڈنگ ادارہ ہے فوڈ انسیکیورٹی پہ جو کام کرتا ہے, اور جو کہ فوڈ انسیکیورٹی پہ ملٹیپل انٹرونشنز بھی کرتا ہے فرام فارم ٹو فورک. جو مین آپ کہہ سکتے ہیں ایک انسپریشن جدھر سے آئی تھی, جو حذیفہ کی والدہ ہیں, وہ پچھلے 25 سال سے اپنے گھر میں دسترخوان چلا رہی تھی. تو ہم روز مرہ کی ڈیلی بیسس کے اوپر ہم دیکھتے تھے کہ لوگ آ رہے ہیں, ان کو کھانے کی ضرورت ہے. بٹ آن دا فلپ سائڈ ہم اپنے ہی کالج کے اندر جب کھانا ضائع بھی کرتے تھے اور ہم خود ڈفرینٹ ریسٹورینٹس میں جا کے کھانا ضائع بھی کرتے تھے, تو وہ ایک چیز ہمیں اندر سے چبھنا شروع ہو گئی کہ یہ چیز غلط ہے. تو اس کو یعنی کہ اس کے اوپر ایک ایکشن کرنے کے لیے ہم نے رزق کی بنیاد رکھی کہ, اور اوپر سے میں پڑھایا بھی جاتا تھا کہ رزق ضائع نہیں کرتے, آل آف دوز تھنگز ایز ویل. شروع تو وہ فوڈ ویسٹیج کے اوپر تھا. تو سب سے پہلا ہمارا جو پروجیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں اٹ واز ٹیکلنگ دی ایشو آف فوڈ ویسٹ, کہ کس طرح جو کھانا ضائع ہوتا ہے اس کو ہم ریکور کر کے ری چینلائز کر سکتے ہیں, اور یعنی کہ اس کو ریکور کر کے ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جن کی ضرورت ہے. تو اس کی بنیاد تو اگین ایک فیس بک پیج سے ہوئی. ہم تینوں نے اپنے نمبر دے دیے اور یہ لکھ دیا کہ یار جس کے پاس بھی کھانا ضائع ہوتا ہے ضائع نہ کرے, ہمیں کال کر لیں. اور اوور نائٹ وہ پیج وائرل ہو چکا تھا, 2-4 ہزار لائکس اس پہ آ گئے تھے, اور اگلے دن ہمیں کالز آنا شروع ہو گئی. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اور قاسم حذیفہ اپنی اکنامکس کی کسی کلاس کے اندر تھے, تو ہمیں کال آتی ہے ایک آنٹی کی کہ جیل روڈ کے اوپر وہ رہتی نہیں, کہ ان کے گھر پہ ختم ہوا تھا, تو کہہ رہے تھے میرے پاس حلیم بہت بچ گئی ہے, میں آپ کے لیے فریش نان بنا رہی ہوں, تو آپ آ جاؤ اور آپ جو ہے ہم سے لے لو. تو ہم بھی خوش ہو گئے کہ پہلی کال آ گئی, اور ہم نے تو ایسے ہی فیس بک کے اوپر لکھا تھا, لیکن لوگوں نے اس کو یعنی کہ اس کے اوپر رسپونڈ کیا. اور پھر ہم یعنی کہ اپنی کلاس جلدی سے چھوڑی ہم نے, اور ہم جا کے کھانا لینے چلے گئے. اور رستے میں یہ بھی کیا کہ ہم نے کہا لمس سے جا رہے ہیں, تھوڑی سی پروفیشنل سروس بھی دینی چاہیے, تو ہم نے رستے میں گلوز لے لیے, وہ ہیئر نیٹس لے لیے, ڈبے لے لیے, تاکہ ہم وہ کھانا کو اچھے طریقے کار سے پیک کر سکیں. تو یہ بیسکلی ہمارا پہلا پک اپ تھا. آنٹی نے بہت تعریفیں کرتی رہیں اور یہ تک کہتی ہے کہ کاش میرے بیٹے آپ جیسے ہوتے.
तो हम आंटी शर्मिंदा हो के आंटी को क्या बताते कि भाई ये आप हमारा पहला पिकअप है, इतनी ना तारीफ़ें करें। तो दिस वाज वेरी हम्बल बिगिनिंग। और वहाँ से फिर हमने अंदाज़ा लगाया कि इस चीज़ को अगर बढ़ाना है तो हमें और लोगों को शामिल करना पड़ेगा, ना सिर्फ वो लोग जो कि हमें ये खाना डोनेट कर सकें, बट हम जैसे और स्टूडेंट्स भी जो कि इस खाने को रज़ाकाराना तौर पर कलेक्ट करके लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट भी करें। तो फिर इस तरीक़ेकार से हमारी लम्स के अंदर एक वॉलंटियर मूवमेंट शुरू हुई। वो लम्स से बाहर निकल कर कुछ और यूनिवर्सिटियों ने भी उसमें उस उधर से भी बच्चा आना शुरू हुए। तो इस तरीक़ेकार से एक वॉलंटियर मूवमेंट का आगाज़ हुआ रिस्क के अंदर। एवरी पासिंग स्टेप पे हमने अपना मॉडल थोड़ा सा इवॉल्व किया। हमें अंदाज़ा हुआ कि कब तक हम वॉलंटियर तरीक़ेकार से ही खाना इकट्ठा कर सकते हैं, कभी ना कभी हमने इसको एक ऑर्गेनाइजेशनल माइंडसेट से भी देखना पड़ेगा। तो उस केसेस के लिए फिर हमने थोड़ा से पैसे इकट्ठे किए, अपने रिक्शे ले लिए और रिक्शों के ऊपर हमने ड्राइवर्स ऑन पे रख लिए। फिर उस चीज़ को सस्टेनेबल करना था। उसको सस्टेन कैसे करें कि जितना खाना हम इकट्ठा करते हैं तो जब जिन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो हम उनको बिल्कुल फ्री ना दें, उनके बहुत ही मिनिमल सी प्राइस रख लें, 10 रुपये या 5 रुपये 10 रुपये करके। तो इस तरीक़ेकार से हमारा मॉडल बनता गया। जैसे जैसे हमारे लिए फूड वेस्टेज की दुनिया खुलती गई तो हमारे लिए फिर फूड इनसिक्योरिटी एज अ होल की भी दुनिया खुलती गई, क्योंकि वो आप कह सकते हैं इट वाज जस्ट अ गेटवे फॉर अस टू द लार्जर प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। तो उसके ज़रिए फिर हमें पता चला कि यार ये हाल ही अगर पाकिस्तान में भूख के मसले को सॉल्व करना है तो हाल ही फूड वेस्टेज के ऊपर नहीं हमें काम करना पड़ेगा, हमें एक बहुत ही मल्टी डिमेंशनल अप्रोच की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही मल्टी डिमेंशनल है। हमारा मसला ये भी है कि हमारे छोटे किसानों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, छोटे किसानों की प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ आउटपुट उतनी नहीं है। वो जो खाना अगर खेतों से आता है मार्केट तक तो कहीं ना कहीं पिलफ्रेजेस होते हैं, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशनरी मेजर्स होते हैं जिसकी वजह से आम लोगों के लिए वो खाना पहुंच से बाहर हो जाता है। तो ये बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स इशू है जिसके लिए हमें एक मल्टीपल सॉल्यूशंस देने की ज़रूरत थी। और फिर अगले जो 10 साल गुजरे हैं वो इन्हीं सॉल्यूशंस को पायलट करते हुए, आइट्रेट करते हुए और फिर स्केल करते हुए गुजरे हैं। तो एग्रीकल्चर इंटरवेंशंस भी हमें अपने काम से ही पता चला कि उसकी ज़रूरत कैसे। 2022 के अंदर आपको पता है फ्लड्स आए थे, तो वहाँ पे जो हम बड़े अरसे से जब उधर रिलीफ एक्टिविटीज़ कर रहे थे, राशन दे रहे थे, खाना दे रहे थे, शेल्टर्स बना रहे थे, तो हम देख रहे थे कि यार 4 से 5 महीने बाद तमाम जो अदारे हैं वो ऑब्वियसली उठ कर जा रहे थे बिकॉज वो भी ड्रेन हो गए थे, बट जो एंड बेनिफिशरी है वो एम्पावर नहीं हुआ था। एंड बेनिफिशरी के ऊपर एक बैंडेड तो लगा दी थी लेकिन हमने उसको उसके पैरों पर खड़ा नहीं किया था। अब वहाँ पे एंड बेनिफिशरी मोस्टली हमारे फार्मर तबका था। अब उनका क्या मसला था? उनका मसला ये था कि खड़े फसलें तबाह हो चुकी थी। जो छोटा किसान होता है उसकी पूरी साल की जो सस्टेनेंस है उसकी उस क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट है। उस क्रॉप को लगाने के लिए उसने ऑलरेडी किसी लोकल लोन एजेंट से कर्जा लिया होता है जो कि बहुत ज़्यादा बड़े सूदी इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर लिया होता है उन्होंने, उसको भी वो पे बैक करना है उसने। तो एक बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में वो फंस गया था। तो हमने कहा कि यार इसको कैसे निकाला जाए। तो उसमें हमने जो इंटरवेंशन उस वक्त डिज़ाइन की, हमने किसान दोस्त प्रोग्राम के नाम से लॉन्च किया, जिसके अंदर हम इन फार्मर्स को हमने ये कहा कि हम आपको आपके बीज, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, जो भी ज़रूरी अशियाँ हैं जिससे आपने अपनी कल्टीवेशन को शुरू करना है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपसे कमिटमेंट ये है कि जब आपकी हार्वेस्ट हो जाएगी या आपकी कटाई हो जाएगी तब आपने जितनी भी वैल्यू ऑफ इनपुट हमने दिया उसका जो मार्केट रेट है आपने हमें वापस करना है। ठीक होगा? तो अगर हमने आपको 100 रुपये की चीज़ें दी हैं तो 6 महीने बाद जब आपके पास पैसे आएंगे हमने हमें 100 रुपये वापस कर दिए। वो हमारा प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा गया, हमारी 100% रिकवरी रेट्स भी हुए। हमने पायलट तकरीबन 1500 एकड़ के ऊपर किया था और ये हमने साउथ पंजाब के इलाकों में किया था, जैसे कोटद्दू, तोनसा, राजनपुर, इस बेल्ट के अंदर हमने किया और हमें इसके ऊपर बड़ी अच्छी सक्सेस मिली। फिर ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स हमने कहा कि यार इस प्रोग्राम को हमें बढ़ाना चाहिए। तो ये एग्रीकल्चर के अंदर ही हमारी एक बहुत बड़ी इंटरवेंशन ये है। इसके अलावा साथ साथ इन छोटे किसानों के लिए हम और क्या मदद कर सकते हैं, इनको कैसी टेक्निकल एडवाइजरी दे सकते हैं, इनको हम कैसे जदीद प्रैक्टिसेस से मुतारिफ़ करवा सकते हैं, तो इनके ऊपर हम इनकी ट्रेनिंग और जो सर्विस ओरिएंटेशन है वो साथ साथ करते हैं। ओवर द पास्ट 3 ईयर्स 2022 से हमने लगभग अराउंड 7000 एकर्स प्लस के ऊपर छोटे किसानों को सपोर्ट किया
اور الحمدللہ ان تمام انٹرونشن کے اندر ان چھوٹے کسانوں نے ہمارا بھی ٹرسٹ کو یعنی کہ بخوبی انہوں نے نبھایا ہے، اینڈ دے ہیو پیڈ بیک ایوری ٹائم. یہ تو ہماری ایگریکلچر سائڈ پہ ہوگی. پھر ہم نے اپنی دوسری انٹرونشنس ہم نے اربنس پاپولیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی کی، جس کے اندر ہماری بیسک انٹرونشن یہ ہے کہ ہم میگا کچنس بناتے ہیں. سو وی ہیو میگا کچنس ان لاہور، اور وہ میگا کچنس کے تھرو جو کھانا بنتا ہے دین اٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ تھرو ویریس میتھڈس. جو میتھڈ ہم لوگ جس کو پائنیئر کرتے ہیں، وہ پائنیئر کیا ہے جو ہم نے میتھڈ، وہ ہے رزق کھانا. ہمارا ایک پروگرام ہے جس کے اندر وٹ وی ڈو از وی میک پارٹنر ود مائکرو فوڈ انٹرپرینیورس. اسمال فوڈ کارٹس لگاتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ پبلک پوائنٹس کے اوپر اویلیبل ہیں. اس پورے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ کس طریقہ کار سے ہم نیوٹریشن کو عام آدمی کے لیے افورڈیبل بنا سکیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا کچن سے دال چاول کا جو ایک پوری سپلائی چین ہے وہ دال چاول تیار کرتی ہے، اور ان فوڈ کارٹس کے اوپر سے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، جہاں پہ یہ جو میل ہے ہمارا وہ پرائسڈ ہوتا ہے ایٹ 60 روپیز سے 70 روپیز کے درمیان. اینڈ دا پرپز آف ہیونگ دیٹ پرائس از اے کہ یہ ایک سسٹینیبل بھی ہو، دوسری چیز کہ یہ آپ کے جو کسٹمر ہے اس کے اندر ایک خود مختاری بھی پیدا کرے. ویسے کھانا ہینڈ آؤٹ کرتے ہو اور آپ اسے جب ایک چھوٹی سی منیمم اماؤنٹ لے لیتے ہو نا، تو اس کے ذہن کے اندر ایک مائنڈ شفٹ ہوتا ہے، وہ ایک بینیفیشری سے کسٹمر بن جاتا ہے. تو اس طریقے کار سے وہ اس کا اسٹیٹس ایلیویٹ بھی ہوتا ہے. وہ پھر آپ سے کہتا بھی ہے کہ نہیں یار یہ چیز ایسی کیوں ہے، یہ چیز ویسی کیوں نہیں ہے، آج کھانے کا ٹیسٹ ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے. تو ہمیں بھی وہ موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہم بھی اپنی کوالٹی اور اسٹینڈرڈ اس معیار کا بار بار رکھیں، کیونکہ ورنہ وہ ہمارے پاس نہیں آئے گا. اینڈ اس طریقہ کار سے ایک بڑا ہی سسٹینیبل وے آف فیڈنگ بھی بنتا ہے. تو یہ ہم پائنیئر کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارے جو ٹارگیٹ پلیسز ہیں، یہ ہاسپٹلس کے باہر آپ کو ہماری کارٹس نظر آئیں گی، پبلک پوائنٹس میں نظر آئیں گی، ایسے پوائنٹس میں نظر آئیں گی جہاں پہ ڈیلی ویجز زیادہ ہیں، ایسے پوائنٹس میں نظر آئیں گی جہاں پہ مسافر خانے ہیں. تو یہ بیسکلی ہمارا دوسرا ماڈل ہے. اور آبویسلی اس کچن کے تھرو اور ہماری جو ایک ریگولر جس طرح آپ دیکھتے ہیں دسترخوانوں کے اوپر کھانا جاتا ہے، وہ آبویسلی اس طریقے کار سے بھی جاتا ہے. اس کے بعد ہم اپنی اگلی انٹرونشن پہ آتے ہیں جو کہ ہماری کمیونٹی سپورٹ انٹرونشنز ہیں. اس میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ بڑے سفید پوش ہیں جن کو شاید راشنوں کی ضرورت ہے. اس میں ایسے لوگ آ سکتے ہیں جو کہ دے کانٹ میک دے ڈے ٹو ڈے ارننگس، ان کو کھانے کی ضرورت ہے جن کے لیے پھر ہم دسترخوان لگاتے ہیں. ان میں ہمارا جو اوریجنل رزق بچاؤ والا پروجیکٹ ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے کہ کھانا کہیں سے اگر ضائع ہو رہا ہے تو وہ ہم ان مستحق افراد تک پہنچا سکیں. دین موونگ آن ٹو آر نیکسٹ انٹرونشن، وہ ہماری ایجوکیشن، ایڈوکیسی اور والنٹیئرزم بیسڈ انٹرونشنز ہیں. یوتھ کی ٹریننگ کرتے ہیں کہ وہ کیسے سوشل انٹرپرائزز بنا سکتے ہیں. یوتھ کی ٹریننگ کرتے ہیں کہ یار کیسے وہ اپنے آئیڈیاز کو فرویشن تک لے کے آ سکتے ہیں. اس کے اندر ہمارا ڈفرینٹ اسکولس کے اندر ہماری جو نا اسٹوڈنٹ باڈیز بھی بنی ہوتی ہیں، چیپٹرز جن کو ہم کہتے ہیں، جو کہ پورے سال ہمارے لیے ڈفرینٹ والنٹیئر ایکٹیویٹیز بھی کرتی ہیں، نئے آئیڈیاز بھی لے کے آتی ہیں، اور جنرلی ہمارے پورے کاز کو بھی سپورٹ کرتی ہیں. اینڈ آخری جو ہماری ڈویژن ہے اٹس مور آن ریسرچ اینڈ ایڈوانسمنٹ، جس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کی بیسٹ پریکٹسز کو ریسرچ کیا جائے، اور چاہے وہ ایگریکلچر کے اندر ہیں، چاہے وہ فوڈ اینڈ نیوٹریشن کے اندر ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن کے اندر ہیں، چاہے کمیونٹی سپورٹ کے اندر ہیں، اور ان کو کنٹیکسچلائز کیا جائے پاکستان کے لیے. چھوٹے چھوٹے چینجز جو آئی تھنک جو انسان ہے نا اس کو اس کی ڈگنیٹی اور اس کا آنر کو ایلیویٹ کرتے ہیں. اس کو اگر انسان اشرف ہے، اللہ نے اس کو خلیفہ مقرر کیا ہے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اس کی عزت اس طریقے کار سے کی جائے. تو آئی تھنک یہ چھوٹے چھوٹے چینجز کر کے ہم یہ جو ویل میننگ اسپرٹ ہے آف گیونگ اسپیشلی ان رمضان، اس کو ہم انہینس کر سکتے ہیں اور ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں.